السلام علیکم ویور حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جنجووا راجپوت۔ جنجووا راجپوت راجہ جنجو کی اولاد ہیں جو کنوج یا جودھا پور کے راتھور خاندان سے تھا۔ جنجووا راتھور کی شاخ ہے۔ یہ قوم اپنے مورث اعلیٰ کے نام پر جنجووا کہلواتی ہے۔ راجہ جنجو کی چھٹی پشت راجہ مل ہوا ہے جو کنوج یا جودھا پور سے نقل مکانی کر کے 980 عیسوی کے قریب پنجاب میں آ گیا اور جیلم کی پہاڑیوں میں پناہ لی۔ سر ڈینزل ایٹوسن لیفٹیننٹ گورنر اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں کہ پنجاب کے راجپوت 4 گروہوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں اور تیسرے گروہ میں سلسلہ کوہ نمک کے جنجووا اور کوہ جموں کے منگرال ہیں جو یادو بنسی خاندان حکمران یا کشمیر یا راجہ رسالو والیہ سیالکوٹ کی اولاد ہیں۔ دوسری جگہ مرکوز ہے کہ غربی پہاڑوں میں صرف جنجووا ایک قوم ہے جو یہاں ساہو معیز یا درجہ اول کے راجپوت شمار کیے جاتے ہیں۔ ساہو کا مطلب یہاں ساہو سکا یا تکا قوم سے میرے خیال ان کا تعلق ہے اور راجہ کے لقب سے ملقب ہیں۔ یہ ساکا یا تکا قوم کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ لاہور، مغربی اضلاع اور قسمت راول پنڈی، میدان جنگ، ملتان اور میں صرف جنجووا اور جب 2 خالص قومیں ہیں، یعنی ان علاقوں میں جو بیوہ کے نکاح سے احتجاج کرتے ہیں اور جن کے اصول و اطوار قدیم راجپوتوں جیسے ہیں۔ جنجووا راجپوت سلسلہ کوہ نمک کو اپنا جدی ملک تصور کرتے ہیں جن کو شمال کی طرف سے گکھڑوں اور مغرب کی طرف سے عوانوں نے بے دخل کر دیا۔ جنجووا اب صرف وسطی اور مشرقی کوہ پر قابض ہیں۔ یہ قوم بحیرہ انبلاب میں بھی زمانہ قدیم سے حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے 2 گروہ ہیں، ایک راجہ جنجو کی اولاد جو جنجووا کہلواتے ہیں اور دوسرے جوہد کی اولاد ہیں، وہ جوہدے کے نام سے مشہور ہیں۔ اس جوہدے کے نام پر پہاڑی کا نام کوہ جوہد مشہور ہے۔ راجہ مل کے 5 لڑکے دیر، جودھا یا جودھ، کھیلا، ترلونی اور کھک تھے۔ کھیلا کی اولاد علاقہ جات کلر کہوٹا ضلع راولپنڈی میں پائی جاتی ہے۔ ترلونی کی اولاد امب اٹک کے گرد و نواح میں پائی جاتی ہے۔ کھاکھا کی اولاد مظفر آباد، کوٹ کھک اور جموں کی سرحد میں پائی جاتی ہے۔ راجہ مل کے 2 لڑکے جوہد اور دیر بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد انہوں نے وہ علاقہ جس کا نام راجہ مل نے مالوکی دکن کر رکھا تھا آپس میں تقسیم کر لیا۔ جودھا نے مکھراج کے نزدیک نمک کی کانلی اور قصبہ مکٹھالہ برہمنوں سے جو وہیں آباد تھے چھین لیا۔ اس قصبے کا نام تبدیل کر کے اسے مکھیالہ رکھ دیا اور وہاں ایک قلعہ اور 2 بارانی تالاب بنوائے جس پر وہاں کے باشندوں کا اب تک گزر ہے، کیونکہ قصبہ کے پاس پینے کا پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ دیر خاں نے پنڈو دادن خاں کے قریب کھیوڑا پر قبضہ کیا۔ اس کا ایک لڑکا راجہ احمد خاں تھا جس کی نسل سے ملوٹ، بادشاہ پور اور دلووال کے خاندان چلے۔ جودھا کے 4 بیٹے ہسپال، سنسپال، جسپال
اور جے پال تھے۔ ہسپال کی نسل سے باگوالا، کوٹ عمر، پنڈی، کوکھ، واہگہ، چاکری، پرچک، ہنتھیا، فرید پور، شیر پور، سید پور اور نتھیل کے خاندان ہیں۔ یہ خاندانوں کے نام ہیں۔ سر لیپل گریفن نے بھی جنگجوؤں کو راتھور بیان کیا ہے۔ اس پر عام اتفاق ہے کہ جنگجوؤں کا مرث اعلیٰ راجہ مل 980 کے قریب جودھا پور یا کنوج سے نقل مکانی کر کے اس وقت پنجاب میں آیا، جبکہ کنوج میں ایک راتھور شہزادہ حکمران تھا۔ راجہ مل نے یہ سن کر کہ پانڈوؤں نے ایک دفعہ جہلم کی شمالی پہاڑیوں میں پناہ لی تھی، اپنے ہمراہیوں سمیت اس طرف کوچ کیا اور موضع راج گڑھ کی بنیاد ڈالی۔ یہاں یہ سلطان محمود غزنوی کے حملہ تک نہایت امن و سکون کی زندگی بسر کرتا رہا۔ جب سلطان محمود کو اس کا علم ہوا تو اس نے اسے اپنے پاس طلب کیا۔ راجہ مل کو اس بلاوے پر کچھ شک گزرا، اس نے جانے سے انکار کر دیا، جس پر سلطان محمود نے کیبدا یعنی غصہ میں خاطر ہو کر کچھ سپاہیوں کے ساتھ قاصد کو دوبارہ بھیجا۔ راجہ مل نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اس پر وہ سپاہی اسے اسیر کر کے لے گئے۔ راستہ میں راجہ مل نے مسلمان سپاہیوں سے اسلام کی خوبیاں سنی اور وہ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ دربار میں پہنچ کر راجہ نے وہ زینار جنجو جو وہ پہنتا تھا بادشاہ کے سامنے خود توڑ دیا۔ جنجوؤں کا خیال ہے کہ ان کا مرث اعلیٰ 10ویں صدی میں پنجاب میں آ کر آباد ہوا، لیکن ان کے شجروں میں اس امر کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ منتیل خاندان کے اس شجرے سے پایا جاتا ہے کہ راجہ مل سے آج تک 2 سے 25ویں پشت سے گزرا ہے، جو چوہا سیدہ شاہ کے خاندان کے شجرے سے معلوم ہوتا ہے کہ 24ویں پشت گزری ہے، یعنی یہ اختلاف ہے۔ باغ والا کے شجرے سے صرف 23 پشتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ چند ایک کے کنبے مثلا مالوٹ اور ولووال یا دلووال ایسے بھی ہیں جن کے شجروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ راجہ مل سے آج تک انہیں 20 پشتیں علل ترتیب گزری ہیں۔ اگر فی پشت 30 سال کا حساب لگایا جائے تو ایک بڑی اوسط تو ان شجروں میں سب سے بڑا شجرا بھی 700 سال سے زیادہ اس خاندان کی قدامت ظاہر نہیں کرتا، یعنی آج تک۔ بیان کیا جاتا ہے کہ راجہ مل نے ایک مندر اور تالاب تو ملوٹ میں اور ایک مندر اور تالاب کٹاس میں بنوائے، جو ایک مقدس جگہ ہے اور جہاں یاترا کے لیے ہر سال ہزاروں ہندو جاتے ہیں۔ سنپال سے چوہا سیدن شاہ، دید، چوہڑی، کوٹلی سیدن، کٹوار، سلوری، کلس، چمپی، مقدوم جانی، ڈملی، لدڑ، دہالی، دہڑیالہ اور کھوالہ کے خاندان ہیں۔ یہ سب خاندانی نام ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ جیسپال کی اولاد تھوڑی ہے اور زیادہ تر کلووال میں مقیم ہے۔ ڈنڈوت، ڈرنڈ کے نمبردار جے پال کے خاندانوں سے ہیں۔ جودھا کا بڑا ہسپال ملوٹ میں حکمران تھا اور اس کے پوتوں ہست خان اور تاتار خان نے گرجاخ آباد کیا، جو ایک بڑا اور زرخیز قصبہ بن گیا، مگر اب تباہ اور ویران ہے۔ جنگجوؤں کے فوری ہی بہت سے ٹکڑے ہو گئے، اس لیے وہ دوسری قومیں جو طاقت اور جسمانی فنون اور جنگ اور دولت میں ان سے کسی طرح زیاد نہ تھیں، ان کی مخالفت میں کامیاب رہیں۔ ویر پسر مل کی اولاد کے مقبوضات تھے۔ جنجوا کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنجو زنار سب سے پہلے اس قوم نے استعمال کیا اور یہ جنجوا زنار بند مشہور ہوئی۔
تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ راجہ مل جب خود جنجو زنار توڑا یعنی محمود کے پاس جا کر، تو اس وجہ سے جنجو مشہور ہوئے، لیکن راجہ جنجوا کی اولاد ہونے کی وجہ سے جنجوا کہلوانے کی وجہ تسمیہ سب سے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہیں۔ تو ویوز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔